السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ سامعین محترم، کل جہاں ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نہج البلاغہ سے حکیمانہ کلمات یا کلمات قصار کہہ لیں، اس کی کچھ ابتدائی باتیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی کہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر آج کے موضوع کو اور آج کے بیان کو واضح کروں گی۔ یہ کل ہم نے زبان اور قلم کے سلسلے میں بتائے تھے کہ زبان بھی ہمارے لیے ہدایت تبلیغ ہے اور قلم بھی ہمارے لیے ہدایت تبلیغ ہے، یعنی ہمیں ان دونوں طریقوں سے تبلیغ کی راہ میں، یہ دونوں چیزیں ہمیں تبلیغ کی راہوں میں ہدایت دیتی ہے۔ ہم خود بھی ہدایت پاتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت دیتے ہیں۔ اب آج جو موضوع کلام ہمارا ہے وہ مولا کے دوسرے کلمات قصار میں سے حکیمانہ قول میں سے یہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں، یعنی امام ہمارے لیے دو چیزوں سے خوفزدہ محسوس ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اب یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ دو چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز بتائی گئی ہے اتباع النفس، یعنی نفس کی پیروی کرنا۔ ہم جو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں نا، اس چیز کے لیے ہمارے مولا پہلے آقا ہمارے خوف کھاتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ اب نفس کی پیروی کرنے کے لیے جہاں جائز حاجتیں ہیں ہماری، تو اس کے لیے ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ہم اپنی جائز چیزوں کی طرف یا جو ہماری ضرورت زندگی ہے اس کے لیے ہم کوشش نہ کریں، تلاش نہ کریں۔ یہ چیزوں کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ہمیں جو ناجائز چیزیں ہیں، یعنی جس کے ذریعے سے ہم گناہ میں پڑ جائیں گے، وہ اتباع نفس کرنے کے لیے منع کی گئی ہے کہ اپنے نفس کی پیروی نہ کرے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ جس طریقے سے بیل کو، گھوڑے کو، جو اس کا مالک ہوتا ہے اس کی لگام سنبھال کے رکھتا ہے کہ اگر وہ سرکش ہو جائے، باغی ہو جائے تو اسے کنٹرول کر لے، تو ویسے ہی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو ہمیشہ بے لگام ہونے سے روکے رہے، اس کی لگام کس کے پکڑے رہے ہم، تاکہ ہم اپنے نفس کے اعتبار سے نہ کام کریں بلکہ نفس ہمارے اعتبار سے کام کرے۔ اب پھر دوسری چیز مولا فرماتے ہیں اسی حدیث مبارک میں اپنے حکیمانہ قول میں وطول العمر، یعنی مولا ہماری طول عمل، یعنی ہماری جو لمبی لمبی آرزویں ہوتی ہے اس سے مولا خوف کھاتے ہیں۔ اب لمبی آرزوؤں کے لیے بھی یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے خواہشات نہ ظاہر کریں یا جو چیزیں ہمیں دل چاہ رہی ہے وہ ہم نہ لیں، نہیں، یہاں پہ بھی ضرورت کے تحت ہمیں کام کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ ایسی بیجا آرزو نہ طلب کرے کہ جس سے ہم حرام میں مبتلا ہو جائے، حلال چیزوں کو چھوڑ کے ہم حرام میں پڑ جائے، تو یہ چیزیں ہمیں منع کی گئی ہیں۔ تو عزیزو، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ واقعاً یہ نفس کی پیروی اور لمبی لمبی آرزویں کرنا، یہ ہمیں کس طریقے سے گمراہیوں میں لے جاتی ہے اور ہدایت سے ہمیں دور کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہدایت والے بنیں اور گمراہیوں سے بچے رہیں۔ اسی کے ضمن میں میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ ایک انسان دیکھیے جب گھر بناتا ہے، یعنی ایک نارمل سی میں مثال آپ کو گھر کی مثال دے رہی ہوں، دنیاوی اعتبار سے مثال دیتے ہوئے چلوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ انسان جب ایک گھر بناتا ہے دنیا میں تو کتنی کوششیں کرتا ہے، اور اگر فل ڈاؤن ہو کے پورا گھر بنا رہا ہے، پورا توڑ دیا اس نے اپنا گھر کہ پوری بنیاد سے لے کے اب پورا اسے منزلہ اٹھانا ہے، چاہے وہ ایک منزلے کا گھر بنا رہا ہے، 2 ہے، 3 ہے، یا جتنا بھی اسے اٹھانا ہے،
تو کتنا وہ کوشاں ہوتا ہے, کتنی محنت کرتا ہے, کتنی تلاش کرتا ہے. اور یہ گھر جب بن جاتا ہے, یعنی پورا گھر جب اس کا تعمیر ہو گیا, اب ضرورت گھر یعنی وسائل گھر جو ہے یہ تمام چیزیں اکٹھی کرتا ہے کہ گھر میں فریج لے کے آنا ہے, واشنگ مشین لے کے آنا ہے, گھر میں جو کچن وغیرہ میں سامان استعمال ہوں گے غذا پکانے کے لیے, وہ تمام چیزیں وہ آمادگی کرتا ہے. اب ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ تمام چیزیں آمادہ کرنے کے بعد گھر پورا بن گیا, اور ایک روز ایسا آتا ہے کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے. تو دیکھیے عزیزوں, یعنی گھر بنانا بری بات نہیں ہے. یہ جو میں نے مثال آپ کو دی, اس سے یہ مفہوم نہیں لے لیجئے گا کہ ہمیں گھر نہیں بنانا چاہیے, ہمیں اپنی زندگی کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے, ہمیں ترقی نہیں کرنی چاہیے. نہیں, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے کتنے چاؤ سے گھر بنایا. اے کاش کہ یہی گھر کو ہم اللہ اور اہل بیت کے لیے بنائے ہوتے, ان کی خوشنودی میں بنائے ہوتے. اے کاش کہ ہم سوچے ہوتے کہ پروردگار ہم یہ جو گھر بنا رہے ہیں تو اس سے خوش ہو جا, راضی ہو جا. ہم یہ جو گھر بنا رہے ہیں ہم اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ آگا ابا عبداللہ علیہ السلام کی مجلس بپا کر سکے. تو دیکھیے نیتوں میں فرق اس لیے کہا گیا الاعمال بالنیات, یعنی ہمارے اعمال کا سارا دار و مدار ہماری نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے ہماری نیت ہوگی ویسے ہی اللہ ہمیں ثواب دے گا, ویسے ہی ہمیں اجر ملے گا. اور اگر ہماری نیت میں ذرا برابر بھی کھوٹ ہے, ذرا برابر بھی لغزش ہو گئی, تو پھر ہم اپنی سزا پائیں گے, یا ہمیں اجر جتنا ملنا چاہیے اتنا نہیں ملے گا, کم ملے گا. تو اسی لیے یعنی انسان نے محنت کیا, مشقت کیا, لوگوں کو دیکھ کے کہ بھئی انہوں نے فلیٹ بنا لی ہے تو ہم ایک مکان تو بنا لے, اور اس میں کتنی محنت کرا اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا انتقال ہو گیا. تو دیکھیے یہ اپنے نفس کی خواہش پہ ہم عمل پیرا ہو کے اور آرزو لمبی لمبی کر کے کہ بھئی انہوں نے ایک فلیٹ بنایا تو ہم ایک مکان تو بنا لے, یہ دوسرے کا دیکھا دیکھی کر کے آخر ایک دن یہ نوبت آئی کہ ہم خود تو اس دنیا سے چلے گئے, اور وہ گھر کس کے پیچھے چھوڑ کے چلے گئے, اپنے ورثہ کے. اب یہ ورثہ کو اگر توفیق ہوگی تو آپ کے لیے ثواب دارین کریں گے, ایصال ثواب کریں گے, اور اگر نہیں توفیق ہوئی تو سب دھرا کا دھرا یہیں رہ جائے گا, کیونکہ آپ کے لیے تو وہ کوئی چیز کارآمد ہی نہیں ہوئی نا. بنائے اپنے لیے, محنت و مشقت کرے اپنے لیے کہ گھر میں آرام سے رہیں گے, مگر زندگی نے اتنا موقع ہی نہیں دیا, حیات ساتھ چھوڑ گئی, کیونکہ مرنا تو برحق ہے. تو اسی لیے ہمیں جائز چیزوں کی طرف کہ گھر بنا رہے بے شک بنائیے, کیونکہ وہ ہمارے ضروریات زندگی میں سے ہے, مگر یہ سوچ کے بنائیے کہ پروردگار تیری خوشنودی کے لیے کام کریں گے, پروردگار سید الشہداء کی مجلس بپا کریں گے, پروردگار اپنے گھر میں وہ کام کریں گے جس سے تو خوش ہو جائے, رسول خوش ہو جائے, اہل بیت خوش ہو جائے. پھر اسی کے ضمن میں بتایا جاتا ہے کہ ایک بار دو بچے آپس میں لڑ رہے تھے. اب وہاں سے علامہ شبلی کا گزر ہوا, اور جب ان کا گزر ہوتا ہے عزیزوں تو وہ دیکھتے ہیں کہ دونوں بچے آپس میں لڑ رہے ہیں, اور کس چیز کے لیے لڑ رہے تھے, ایک چھوٹے سے اخروٹ کے لیے. ڈرائی فروٹس میں آتا ہے اخروٹ. اب جب آگے گئے یعنی ان بچوں کی طرف وہ گئے اور پوچھا انہوں نے معاملے کو, تو پتہ چلا کہ بھائی وہ بچہ کہہ رہا ہے یہ میرا اخروٹ ہے, اور دوسرا کہتا ہے نہیں یہ میرا ہے, یعنی مطلب یہ مجھے چاہیے, وہ کہہ رہا ہے دوسرا کہہ رہا ہے یہ مجھے چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, لاؤ میں اس کو تمہیں دونوں کو دے دوں گا. اب وہ اخروٹ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں. اب جو ہی توڑتے ہیں تو اس میں اندر خرابی نکلتی ہے, یعنی وہ اخروٹ صحیح و سالم نہیں ہوتا ہے, خراب نکلتا ہے. اب دیکھیے اس سے کیا پتہ چلا عزیزو کہ انسان ایک اپنے نفس کی پیروی کرنے کے لیے, اتباع نفس کے لیے اپنی آرزو یعنی چاہت تھی کہ وہ اخروٹ مجھے مل جائے, اور دوسرا چاہ رہا تھا مجھے مل جائے, مگر آخر میں نتیجہ کیا نکلا کہ جب اس کو کھولا گیا, اسے توڑا گیا تو وہ خراب نکلا. تو بس دنیا اسی طریقے سے عزیزوں کہ ہم جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں, ہم دنیا کے خواہشات میں اپنے نفس کی پیروی کے آگے اتنے ہم کوشش کرنے لگتے ہیں, اور اتنی تلاش کرنے لگ جاتے ہیں, اور اتنے محو ہو جاتے ہیں, اتنے گھر جاتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا صحیح کر رہے ہیں یا کیا غلط کر رہے ہیں. تو بس دنیا ایسی ہی ہے کہ اگر ہم اس کی خواہش میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو اس سوائے خرابی کے اور کچھ نہیں ملے گا, جیسے کہ اخروٹ اندر سے خراب نکلا. پھر کہا جاتا ہے جناب عیسیٰ کا ایک جگہ سے گزر ہوا. انہوں نے کیا دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں, اور کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں, ایک زمین کے لیے. یہ زمین جائیداد مکان عزیزو, اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم ضرورتاً, کیونکہ مکان ہماری ضرورت ہے, وسائل مکان ہماری ضرورت ہے, ہمیں منع نہیں کیا گیا ہے, مگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کام کریں تو بہت اچھی بات ہے. مگر آج کیا, یہ تو پہلے زمانے سے ہی ہو رہا ہے. اب یہ کہ آج کے زمانے میں کچھ زیادہ یہ سب چیزیں رونما ہونے لگی ہے اور دکھ کے آنے لگی ہے
کہ انسان ایک مکان کے لیے خون خرابے پہ اتر آتا ہے، ایک جائیداد کے لیے بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے. تب دیکھیے جناب عیسیٰ کا جب گزر ہو رہا ہے اس مکان سے تو وہ دیکھ رہے کہ دو شخص آپس میں کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں؟ ایک زمین کے لیے. پہلا شخص کہتا ہے کہ یہ میری زمین ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ میری ہے. اب جناب عیسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں اس کے قریب، کوئی عام نبی نہیں ہے، ان کو لقب ملا ہے روح اللہ کا. یہ بہت ہی اللہ کے خاص نبیوں میں سے ہے. اور یہ نہیں کہ صرف یہی ہے، ہمارے جتنے نبی آئے ہیں، میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے آپ سے کہ چاہے وہ تمام انبیاء ہو یا اوصیاء ہو، کسی ایک کا بھی مقام کسی ایک سے بھی کمتر نہیں ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ کسی کو ہم سچا کہتے ہیں، کسی کو ہم عابد کہتے ہیں، کسی کو ہم زین العابدین کہتے ہیں کہ عبادتوں کی زینت ہے. اسی طرح نبیوں میں بھی ہر نبی کی اپنی اپنی خاصیت ہے، اپنی اپنی کوالٹی ہے، اپنے اپنے القاب ان کو دیے گئے ہیں کہ کوئی روح اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، کسی کو آدم ابو البشر کہا گیا ہے. یعنی یہ اللہ نے نوازا ہے اپنے نبیوں کو کہ کس طریقے سے اللہ اپنے نبی کو عام الفاظ سے نہیں نوازتا یا عام کلمات سے نہیں پکارتا ہے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کسی انسان کو جب ہم عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو پروردگار ہمیں احترام کرنا سکھا رہا ہے، سمجھ لیجئے. نہ کہ اب اس سے ہم یہ سوچ لیں کہ ہم اپنے ذہن میں انبیاء اور اوصیاء کے لیے ایک مقام بنا لیں کہ بھئی وہ اعلیٰ ہے اور یہ کمتر ہے. ایسا استغفر اللہ، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی نبی کو بہت زیادہ اعلیٰ کہیں گے، کسی امام کو بہت زیادہ اعلیٰ کہیں گے اور کسی امام کو کم کہیں گے. ایسا بالکل بھی اپنے ذہن میں نہیں لے کر آئیے. بہرحال تو جناب عیسیٰ جب ان دونوں کے پاس جاتے ہیں تو پہلا کہتا ہے کہ دیکھیے جناب عیسیٰ، یہ میری زمین ہے، اور یہ کہتا ہے میری زمین ہے. اور اسی طرح دوسرا شخص بھی یہی کہتا ہے پہلے شخص کی طرح. اب جناب عیسیٰ تھوڑی دیر کے لیے توقف کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو، یعنی پہلے سے مخاطب ہوتے کہ تم کہتے ہو یہ میری ہے، اور دوسرے سے مخاطب ہوتے کہ تم کہتے ہو یہ میری ہے، مگر زمین تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے. دیکھیے جب انسان خواہشات میں پڑ جاتا ہے نا حضرت، اسے یہی نہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور سامنے والا کیا کہہ رہا ہے. اور زمین تو پھر بھی بے جان چیزیں ہیں، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے. یہ چیزیں تو انبیاء اور اوصیاء ہی جان سکیں گے کہ بھئی بے جان چیزیں بھی کیا چیز طلب کرتی ہیں. تو بہرحال جناب عیسیٰ نبی روح اللہ ہے، اللہ کے مبعوث کیے ہوئے نبی جو ہمارے لیے اس دنیا میں آئے، ہمیں ہدایت دی. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو زمین یہ کہہ رہی ہے کہ نہ ہی میں اس کی ہوں، اور دوسرے کی طرف مخاطب ہو کے وہ زمین کہتی ہے کہ نہ ہی میں اس کی ہوں، بلکہ یہ دونوں میرے ہیں. دیکھیں واقعہ نا عزیزوں کتنی مطلب یہ بڑی بات ہے کہ نہ زمین کے ہم جو یہ زمین کے لیے اتنے جھگڑے کر لیتے ہیں، کبھی کبھی فساد بھی اور تباہ کاری پہ بات بن کے آ جاتی ہے، یعنی بربادی پہ ہم پہنچ جاتے ہیں. مگر آخر میں کیا ہوتا ہے کہ یہی زمین میں ہمیں دفن ہونا ہے، یعنی مر کے ہم وہی مٹی میں مل جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ہمارا جسم نابود ہو جائے گا. اور یہی ذرا سی زمین کے لیے جب زندگی ہماری ہوتی ہے، اللہ نے ہمیں جو بھی 40 سالہ 50 سالہ زندگی دی ہے، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ بس یہ زمین ہمیں مل جائے. تو غور کریے عزیزو کہ اپنے نفس کو اور اپنی آرزوؤں کو اتنا نہ باغی کر لے، نہ اتنا سرکش بنا لے کہ اس کے لگام ہم پکڑ نہ سکیں. اسی لیے ہمیشہ کنٹرول کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور اپنی نفس کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. ایک تذکرہ اور ملتا ہے معراج السعادہ کتاب، یہ بہت ہی اچھی کتاب ہے. اس کو امام حسین علیہ السلام نے سفارش کی ہے کہ اسے پڑھے. اس میں مرحوم نراقی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، کیونکہ دنیا کی مثال میں آپ کو اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ یہی دنیا ہے تو ہماری خواہشات ہیں. دنیا میں کیونکہ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں تو دنیا کی خواہشاتیں ہیں، دنیا کی آرزویں ہمارے پاس، اور لمبی لمبی آرزویں، لمبی لمبی ہماری خواہش پرستیاں ہیں. اسی لیے یہ لمبی لمبی آرزوؤں کو کم کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اتنی کم کہ جو شریعت کے دائرے میں سما سکے. یعنی جیسا ہمیں شریعت کہتی ہے، جیسا ہمیں دین اسلام کہتا ہے، دین مبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان کرتا ہے، ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے. اب کہتے ہیں یعنی مرحوم نراقی معراج السعادہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا جو ہے کنویں کے مانند ہے، یعنی ایک گہرا کنواں ہے، اس کے اندر بہت اندھیرا ہے، اور ایک درندہ، ایک حیوان وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور کچھ شہد ہے جو اس کنویں کی زمین میں مٹی میں ملی ہوئی ہے، اور 2 چوہے ہیں اس کے اندر، ایک کالا رنگ کا ہے اور ایک سفید رنگ کا ہے، اور ایک اس کنویں میں رسی لٹکی ہوئی ہے.
اور کچھ مدھو مکھیاں جو ہے جو شہد چمٹی ہوئی ہے اس زمین میں، اس مٹیوں میں یعنی لگی پڑی ہوئی ہے، تو وہ شہد کی مکھیاں اس کے اطراف میں منڈلا رہی ہیں، گھوم رہی ہیں۔ تو کہتے ہیں علامہ نراقی کہ دنیا جو ہے بس یہی کنویں کے مانند ہے، یعنی ایک گہرا اندھیرا کنواں ہے، اور انسان کو یہ نہیں پتا کہ ایک گہرا اندھیرا کنواں کہ وہ جو رسی ٹنگی ہوئی ہے، وہ جو رسی لٹکی ہوئی ہے، وہ انسان کی عمر ہے، کہ انسان اپنی عمر کو گزار رہا ہے۔ دیکھیے کل کا دن گزر گیا، آج نمودار ہو گئی، آج بھی دن ختم ہونے والا ہے، آدھا دن ہونے والا ہے، یعنی تقریباً 10:30 ابھی بجنے والے ہیں، اور 1-1.5 گھنٹے میں 12 بجے گا، یعنی آدھا دن گزر گیا عزیزوں۔ تو جو وقت چلا جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا، یعنی عمر ہماری گھٹتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو علامہ نراقی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رسی لٹکی ہوئے کنویں میں وہ انسان کی عمر ہے، اور وہ جو 2 چوہے بتائے انہوں نے کہ کالا رنگ کا ہے، سفید رنگ کا ہے، وہ دن اور رات سے انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ یہ دن اور رات ہے، کہ جو صبح ہوتی ہے پھر رات ہو جا رہی ہے، اب وہ چوہے اس رسی کو کتر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم نے اگلا دن نمودار ہوگا تو جو پچھلا دن چلا گیا وہ ہمارے لیے ختم ہو گیا، یعنی ہماری وہ رسی میں سے وہ چیز چوہے نے کتر دی، وہ زندگی ہماری ختم ہو گئی۔ تو آگے آگے جیسے ہمارے روز بروز دن بدن گزرتے جائیں گے، زندگی ختم ہوتی جائے گی، زندگی آگے نہیں بڑھ رہی ہے بلکہ ہم خاتمے کی طرف جا رہے ہیں، اپنی مرگ اپنی موت کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو شہد لپٹی ہوئی ہے زمین میں وہ دنیا کی لذتیں ہے، دنیا کی خواہشات ہے، یعنی یہ جو ہم نفس پرستی کرتے ہیں، ہم آرزو پرستی کرتے ہیں کہ ہم اپنے آرزوؤں کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، کہ جب غیبت کرنے پہ کسی کے آتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ غیبت نہیں کرنا چاہیے، گناہان کبیرہ ہے۔ چغل خوری اگر ہم کرنے پہ آتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ چغل خوری بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے، بس کر جاتے ہیں ہم۔ اور خاص طور پہ جو ایام ابھی چل رہے ہیں عزیزوں، جیسے ہم نے ایک مشغلہ بنا لیا ہے کہ بس مجلس ختم ہوگی، فرش رضا پہ بیٹھیں گے اور پھر ایک دوسرے کی برائی کرنا شروع کر دیں گے۔ تو عزیزوں واقعاً بہت ہی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ ایسی چیزیں فرش رضا پہ آ کے نہ کریے۔ مجلسوں میں آ کے آقا ابا عبداللہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں جب ہم ذکر اہل بیت سن لیتے ہیں، مصائب اہل بیت پہ رو لیتے ہیں، تو پھر خدا کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیے، ورنہ پھر مجلسیں ہمارے لیے عزیزوں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ مجلسیں ہم ایک طرف ثواب تو کر رہے ہیں دوسری طرف سے عذاب بھی حاصل کر رہے ہیں، تو ثواب اور عقاب دونوں ساتھ میں نہیں جمع ہو سکتا ہے عزیزوں، یا تو ہم ثواب ہی لے لیں یا عذاب ہی لے لیں۔ اور اس کے بعد یہ جو نفس کی یعنی اتباع کرنا اور پیروی کرنا، یعنی جو لذتیں دنیا کی وہ شہد بتائے، اور جو شہد کی مکھیاں اطراف میں منڈلا رہی ہیں وہ دنیا کے لوگ ہیں، یعنی دنیا کے انسان ہیں، یہ تشبیہ دے رہے ہیں علامہ نراقی۔ تو دیکھیے میرا جو سعادہ کی کتاب، یعنی اس کتاب کے حوالے سے کتنی اچھی مثال دی ہے علامہ نراقی نے، کہ واقعی انسان کو سوچنا چاہیے کہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی، اور ہم اور آپ بھی فانی ہیں، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، تو پھر کیوں اس دنیا کی لذتوں کے پیچھے ہم اتنا آگے بھاگ رہے ہیں عزیزوں؟ کیوں ہم نے یہ بھول گئے ہیں کہ ہم جس خدا کی بارگاہ سے آئے ہیں وہی خدا کی بارگاہ میں واپس پلٹائے جائیں گے؟ اسی لیے تو جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہمارے لبوں پہ جو فقرہ جاری ہوتا ہے عزیزوں وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بے شک پروردگار ہم تیرے ہی ہیں اور تیرے ہی طرف پلٹ کے چلے جائیں گے۔ تو اگر ہم یہی ایک فقرے پہ عمل کر لیں عزیزوں تو واقعاً ہم کبھی برائی نہیں کریں گے۔ اگر ہم سوچ لیں کہ واقعاً ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جائیں گے تو ہم سے کبھی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اس لیے مولا کہتے ہیں کہ ان الدنیا اولھا اناؤن، کہ بے شک مولا کائنات کہہ رہے ہیں ہمارے کہ بے شک یہ جو دنیا کی اول ہے اس میں بہت مشکلات ہیں، وآخرھا فناؤن، اور اس کا جو آخر ہے، اس کا جو دی اینڈ ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ فی حلالھا حساب، اگر آپ نے حلال راستے سے حاصل کیا ہے تو حساب دینا ہے، وفی حرامھا عقاب، اور اگر حرام راستے سے ہم نے حاصل کیا ہے، دنیا میں روزی روٹی کمائی ہے، تو عقاب کے لیے ہمیں آمادہ رہنا ہے، تیار رہنا ہے۔ یعنی دنیا میں عزیزوں ہم کھانے پینے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں کہ بس دنیا میں آئیں گے، یہاں پہ رہیں گے جتنی زندگی ہمیں دی گئی ہے، اور جو ہمارا دل چاہے گا وہ کام کریں گے، اور پھر ایک دن تو اس دنیا سے جانا ہی ہے۔ تو اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ عزیزوں ہمارے لیے یہ بھی بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم خصوصاً اہل تشیع، بے شک اہل بیت ہماری شفاعت کریں گے، اس میں کوئی گریز نہیں ہے اور کوئی ناممکنات والی باتیں نہیں ہیں یہ،
مگر کب اہل بیت ہماری شفاعت کریں گے عزیزوں؟ جب ہمارے اعمال اس لائق ہوں گے تب۔ اب ہم یہ سوچ لیں کہ نہیں ہم تو گناہ کرتے رہیں گے، اہل بیت تو بخشتے رہیں گے، ہمیں معاف کرتے رہیں گے، تو گناہ کرتے رہو اور اہل بیت معاف کرتے رہیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے عزیزوں۔ اگر ہم نے ایسا سوچ لیا ہے تو یہ سوچنا سراسر ہمارا غلط ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے، رسول کے واسطے، اہل بیت کے واسطے، زمانے کے امام کے واسطے عزیزو عہد کریے کہ یہ جو ایام عذابی شروع ہوا ہے ہم اپنے اندر سے ایک ایک خامیوں کو دور کریں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ عزیزو دیکھو کوئی بھی برائی ایک ساتھ نہیں ختم ہوتی۔ اب ایک انسان اگر سگریٹ پینے والا انسان ہے اور اگر اس کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ اب آپ سگریٹ آج کے بعد سے نہیں پیجیے گا، تو وہ فوراً نہیں چھوڑ سکتا عزیزوں، کیونکہ اس کی عادت ہو چکی ہے سگریٹ پینا۔ تو دھیرے دھیرے کمی آئے گی۔ مثال کے طور پر اگر وہ دن بھر میں 5 سگریٹ پیتا ہے تو 4 پہ آئے گا، پھر وہ 3، پھر 2، ایسے نا دھیرے دھیرے ختم ہوتی ہے۔ ایک ساتھ انسان نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ تو ویسے ہمیں بھی چاہیے کہ عہد کر لے اللہ سے، رسول سے، اہل بیت سے کہ پروردگار اب ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، ایسے کام کریں گے جس سے تو خوش ہو جائے، اے پروردگار تیرے رسول خوش ہو جائے، اے میرے پروردگار ائمہ ہدیٰ علیہم السلام ہم سے خوش ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا گو ہیں کہ پروردگار جس طریقے سے چاہتا ہے کہ ہم عمل پیرا ہو، اور جو دین مبین، شریعت، اسلام ہمارے درمیان میں اللہ نے بھیجا ہے، اور جس طریقے سے اسلام ہم سے چاہتا ہے ہم اس چیز پہ عمل کر سکے، عمل پیرا ہو، پروردگار ہمیں ایسی توفیق دے دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔